ایک ووٹ کی خاطر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ جس وقت اللہ رب العزت کو یہ اتنا پسند ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ رب العزت نے اس کے فضائل کے اندر اور جو اس کے دن ہیں اس کے بارے میں بھی خالق کائنات نے اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک سے کہ یہ مہینہ بڑا ببرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر عبادت کا اور اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی کتنی فضیلت ہے، کتنا ثواب ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین امام مسلم علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر ایک پورا چیپٹر اس حوالے سے نقل کیا۔ میں دو ایک احادیث طیبہ بیان کرنے کے لیے صرف اس مہینے کے ساتھ جب اتنی یاد، ابھی نا اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جس کو لکھا کہ کیا کیا واقعہ رونما ہوتا رہا، تو جب اس مہینے کے ساتھ اتنی یادیں جڑی ہوئی ہیں، اتنی یادیں وابستہ ہے جب اس مہینے کے ساتھ، تو میں صرف ایک دو باتیں ہیں۔ امام مسلم علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر ایک پورا باب نقل کیا صوم یوم عاشور کہ یوم عاشور کے دن کا روزہ، یہ اس باب کا عنوان تھا۔ آگے آپ نے فرمایا ان عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کانت قریش تصوم یوم عاشور فی الجاہلیۃ وکان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصومہ فلما ہاجر الی المدینۃ صامہ وامر بصیامہ فلما فرض شہر رمضان قال له من شاء صام ومن شاء ترک۔ حضرت سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ سرکار 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور سرکار نے پھر اپنے صحابہ کو بھی فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ رکھو۔ فلما ہاجرہ، جس وقت سرکار ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کو جس وقت فرض کیا نا، تو سرکار نے فرمایا من شاء صام ومن شاء ترک۔ اب جس کا دل ہے 10 محرم کا روزہ رکھے، جس کا دل ہے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ میں نے شروع خطبہ کے اندر کہا کہ پہلے ایک روزہ فرض تھا، وہ 10 محرم کا روزہ تھا۔ اس وقت رمضان کے روزے آئے تو اس کے وجوب کا حکم ثابت ہو گیا۔ اب یہ واجب نہیں ہے رکھنا، اگر کوئی رکھتا ہے تو اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک سے اس کی فضیلت کے بارے میں وہ الفاظ بھی امام مسلم علیہ الرحمہ نے نقل فرمائے۔ جس وقت سرکار ہجرت کر کے آئے نا مدینہ منورہ، تو وہ بنی اسرائیل کی قوم جس وقت اللہ نے ان کو فرعونیوں سے نجات دی نا، تو جب وہ بچ گئے، سارا فرعون لشکر غرق ہو گیا نا، تو وہ اس دن شکر کے طور پر روزہ رکھتے تھے، اور وہ دن تھا 10 محرم الحرام کا روزہ دن۔ جس وقت سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کو فرمایا صحابہ تم نے یوم عاشور 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہو یوم یعظمہ الیہود والنصارى، سرکار یہ دن تو وہ ہے کہ یہودی اور عیسائی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ کیوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعونیوں سے اور ان کی جو امت تھی ان کو اللہ نے نجات عطا فرمائی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاذا كان العام المقبل ان شاء اللہ سمنا اليوم التاسع، اللہ کے سرکار نے کہا اچھا وہ یہودی بھی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا اس طرح کرو اس سال تو تم 10 کا روزہ رکھو نا، جب اگلا سال آئے گا نا تو ہم 9 کا روزہ بھی رکھیں گے 10 کا روزہ بھی رکھیں گے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے سرکار نے یہ جملے ارشاد فرمائے فلما یأتی العام المقبل، جس وقت اگلا سال آیا نا تو کہنے لگے وہ دن تو آیا لیکن حتی توفی رسول اللہ، لیکن سرکار اس دنیا سے پردہ فرما کر جا چکے تھے۔ اب ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ 10 محرم کا اکیلا روزہ رکھنا مکروہ ہے، یا تو اس کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا یا اس کے ساتھ 11 کا روزہ ملا کر، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ اب یہاں پر ہمارے بزرگوں نے نا بڑی سختی کے ساتھ اس حکم کے اوپر ہیں انہوں نے کہا کہ یہودی اپنی وجہ سے روزہ رکھتے تھے کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی. حالانکہ اگلی حدیث پاک کے اندر سرکار نے لکھا، جس وقت یہودیوں سے پوچھا گیا نا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آج کے دن اللہ نے ہمیں فرعونیوں سے نجات دی تھی ہے، اس وجہ سے ہم تعظیماً روزہ رکھتے ہیں. سرکار نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہماری عقیدت، ہماری محبت تم سے زیادہ ہے. اگر تم اس وجہ سے روزہ رکھتے ہو تو ہم روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں. فرمایا میرے صحابہ آج کے بعد تم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے. اور ساتھ ہی سرکار نے فرمایا یہودی بھی رکھیں گے، تم بھی رکھو گے ان کے ساتھ. یہاں پر ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ دیکھو روزہ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر رکھنا ہے. وہ اپنے مقصد کے لیے رکھتے تھے، تم اپنے مقصد کے لیے رکھو گے. لیکن جس عمل کے اندر یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ مشابہت آ جائے نا، اگرچہ وہ عمل جائز بھی ہو، شریعت اسے منع کر دیتی ہے. کیوں منع کرتی ہے؟ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ. اس وجہ سے کہ جس وقت حساب و کتاب کے لیے محشر کے میدان کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر قومیں کھڑی ہوں گی نا، تو قطاروں کے اندر کھڑی ہوں گی. فرمایا وہ قوم جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، اللہ حساب و کتاب لینے کے لیے ان کو ان کی صف کے اندر کھڑا کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر لے جایا جائے گا، تب اس سے حساب لیا جائے گا. یہاں پر ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، اور یہ ہے مسلمان جسے دیکھ کے شرمائے یہود. اور تھے 10 حساب کی دینا سی جا کر کہ سرکار کی سنت تو ہم سجا نہ سکے، ایتھے تے ایسی سجا نہ سکے تے کٹوانا تے کسی اور دی سنت ہوئے گی نا. سرکار کی سنت کا لباس تو ہم پہن نہ سکے. اے تو ٹائی لا کے تے سلوار قمیض پا کے کوئی دفتر چلا جائے، انہوں کہندے تے پینڈو آ گیا، اینوں تے لباس پانا. او کرنل صاحب آپ نے عبدالستار صاحب انہاں دا منڈا انٹرویو دین گیا تے بیچارہ شلوار قمیض پا کے چلا گیا. کہنے لگا مینوں کہنے لگے اوے اینوں باہر کڈو، اے پینڈو کتھوں آ گیا انٹرویو دین دے واسطے، اے جاب دے واسطے. ہاں اے علامہ اقبال نے اینوں کیا سی ہیں، قلب میں سوز نہیں اور روح میں احساس نہیں، اور کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں ہے. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، بلکہ طبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، اور رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی ہے. مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. ایتھے اقبال کے اندر سی وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، اور یہ ہے مسلم جسے دیکھ کے شرمائے یہود. اور یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو، اور بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. اینو اقبال کے اندر سی ایتھے روزہ رکھیا مسلمانوں نے، تو سرکار نے منع کر دیتا کہ یہودیاں نال مشابہت ہو جائے گی. ایتھے انج کر کے داڑھی انج کر کے کٹوائی تے انج کر کے کٹوائی ہیں، ایتھے وال انج کر کے کٹوائے ہیں. کیوں؟ یہ سارا کلچر انگریز نے تم دیتا ہوا سی. ایتھے ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے. اے پترا اس دن پتہ چلے گا من تشبہ بقوم، جائز عمل بھی ہوئے، سرکار دی سنت بھی ہوئے تے شریعت منع کر دے. کیوں؟ کہ صرف مشابہت یہودیاں دے نال. تے دسو اے سرکار دی سنت داڑھی دا ڈیزائن ہے، ایک دی سنت ہے، تو اے پترا لگ پتہ جائے گا اکھ بند ہون دی دیر ہے تے سر نہ پہلے آنا قبر دے اندر سرکار نے یہ کہا. انہوں نے کہنا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ایتھے بنے ہوئے داڑھی دا ڈیزائن تے مار کے قبر چ پہنچے تے سرکار تینوں ویکھ کے خوش ہو جان گے. جے سرکار نے اپنا رخ انور تینوں ویکھ کے موڑ لیتا تے تو قبر دا سوال دا جواب بھی دے سکیں گا. تھوڑی دیر دے واسطے مسلمانہ سوچ ہیں، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا اس عمل سے. فرمایا تسی کلا 10 دا روزہ نہیں رکھنا، اگرچہ یہ روزہ بڑی فضیلت والا ہے. اگرچہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس روزے کی فضیلت کے بارے میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جملے ارشاد فرمائے. حضرت عبد الرحمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہنے لگے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، افضل روزے رمضان کے بعد، افضل الصیام بعد رمضان. سرکار نے فرمایا شہر اللہ المحرم، فرمایا سارنا افضل روزے رمضان تو بعد اگر کسی مہینے دے ہیں نے تو وہ محرم الحرام دے روزے نے جنہوں اللہ نے فضیلت مقام عطا فرمایا ہے.
تو فرمایا وہ افضل الصلاۃ بعد الفریدۃ صلاۃ اللیل، تے جنہیں افضل نماز پڑھنی ہوئے نا فرض نماز تو بعد، فرمایا رات نو اٹھ کے تنہا نماز پڑھے، سب نا افضل نماز جن تے رب بھی فخر کرتا ہے۔ اب ہمارے